رات کا سناٹا خیموں کے درمیان پھیلا ہوا تھا، مگر سازشوں کی سرگوشیاں خاموش نہیں تھیں۔ مشالوں کی لرزتی روشنی میں فیصلے ہو رہے تھے، ایسے فیصلے جو تلوار سے زیادہ تیز اور زخم سے زیادہ گہرے تھے۔ بات شوبک کی فتح سے شروع ہوئی، مگر اصل ہدف صرف ایک قلعہ نہیں تھا، اصل وار صلاح الدین پر تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ اگر شوبک ہاتھ آ گیا، اگر ولی موصل کے فتنوں میں کامیاب ہو گیا، تو صلاح الدین کو صلح پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ فاضل کا نام آتے ہی فضا بدل جاتی تھی۔ وہ صرف ایک قاضی نہیں تھا، وہ صلاح الدین کا سایہ تھا، اس کا دایاں ہاتھ۔ اگر فاضل پر جرم ثابت ہو جاتا تو الزام خود بخود صلاح الدین تک پہنچ جاتا۔ اسی لیے عدالت کی بات ہوئی، اسی لیے قاضیوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا گیا۔ کہا گیا کہ اگر فاضل مجرم نکلا تو سزا دینے والا کوئی اور نہیں، خود سلطان ہوگا۔ اور ساتھ ہی ہجوم کو بھڑکانے کی بات، لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالنے کی ترکیبیں، کیونکہ جنگ ہمیشہ میدان میں نہیں لڑی جاتی، بعض اوقات دلوں میں آگ لگانا زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ انہی باتوں کے بیچ زینب کا ذکر آیا۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، اس کا نام آتے ہی لہجے بدل گئے، ماضی کے زخم جاگ اٹھے۔ اگر یہ آفت نہ آتی، اگر تقدیر بیچ میں نہ آتی، تو شاید کہانی کچھ اور ہوتی۔ برسوں بعد بھی وہ چہرہ دل سے نہیں نکلا تھا، نہ ذہن سے۔ محبت حکومت کی طرح نہیں ہوتی، اس میں نہ معاہدے چلتے ہیں، نہ حکمت عملیہ۔ کوئی گرہ ایسی ہوتی ہے جو عقل سے نہیں کھلتی۔ زینب جب خیمے میں آئی تو اس کے قدموں میں غصہ بھی تھا اور ٹوٹا ہوا یقین بھی۔ وہ انصاف کی بات کرنے آئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں مایوسی تیر رہی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ قاضی فاضل سلطان کے خیمے میں کیسے موجود ہیں۔ اسے دکھ تھا، شک تھا، سوال تھا۔ اور سلطان سن رہا تھا، خاموشی سے، جیسے ہر لفظ کا وزن تول رہا ہو۔ وہ یقین دلاتا ہے کہ عدالت کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کہ اگر جرم ثابت ہوا تو سزا ضرور ملے گی۔ مگر یقین دلانا آسان تھا، یقین دلانا کافی نہیں ہوتا۔ بازاروں میں بات پھیل چکی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ سلطان نے عدالت کے فیصلے کو نظر انداز کیا، کہ اس نے تلوار کے زور پر قاضی کو رہا کروایا۔ ہجوم اکٹھا ہو رہا تھا، زبانیں زہر اگل رہی تھی، اور امیر قیماز اسی لمحے کا منتظر تھا۔ وہ لوگوں کو یاد دلا رہا تھا کہ شریعت پامال ہو رہی ہے، روایت ٹوٹ رہی ہے، اور ایک نیا سلطان اپنی انیک سلطنت کا خواب دیکھ رہا ہے۔ خوف کو ہوا دی جا رہی تھی، کیونکہ خوف سب سے آسان ہتھیار ہوتا ہے۔ ادھر زینب اور فاضل آمنے سامنے تھے۔ برسوں کی خاموشی ٹوٹ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وفاداری اور محبت دونوں ثبوت مانگتے ہیں۔ اس کے پاس دلیل کے طور پر صرف جھریاں تھیں، تھکی ہوئی آنکھیں تھیں، اور وہ رومال جس میں ماضی کی کڑھائی تھی۔ فاضل اسے اپنے دل کے قریب رکھنے کی قسم کھاتا ہے کہ وہ آج بھی وہی ہے، مگر وقت کے ہاتھ میں سب کچھ بدل دینے کی طاقت ہوتی ہے۔ کچھ وعدے پورے ہو جاتے ہیں، کچھ صرف یاد بن کر رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف یروشلم میں خوف پھیل رہا تھا۔ بادشاہ بالڈون کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ سرگوشیوں میں کہہ رہے تھے کہ وہ اب دفاع کے قابل نہیں رہا۔ بہن کے دل میں بھی اندیشے تھے، اور سیاست دانوں کی زبان پر نئے منصوبے، کسی کو ہٹانا تھا، کسی کو آگے لانا تھا، تاکہ شہر بچ سکے یا شاید اقتدار۔ شوبک کے قریب تلواریں کھینچنے والی تھی۔ بیلیان اپنے لشکر کے ساتھ نکل چکا تھا۔ اچانک حملے، تیز وار، پھر پسپائی۔ دونوں طرف جانتے تھے کہ تعداد کم ہے، مگر ضد زیادہ۔ کسی نے کہا شاید یہ آخری لڑائی ہو، مگر سپاہی وہی ہوتا ہے جو آخری سانس تک ساتھ کھڑا رہے۔ اور پھر موصل، وہاں سلطان کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک چکی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دشمن سے اکیلا لڑ رہا ہے، کہ اس نے سب کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہجوم سلطان کے سامنے کھڑا تھا، غصے میں، شور میں، الزام میں، اور سلطان وہی موجود تھا، کہہ رہا تھا کہ شکایت ہے تو سامنے آؤ، آگ لگا کر سب کچھ جلا دینے سے کچھ نہیں بچے گا۔ وہ یاد دلا رہا تھا کہ ہر فساد کے پیچھے کوئی نہ کوئی صلیبی سازش ہوتی ہے، مگر سننے والے پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ پھر ولیم سامنے آیا، یروشلم کا نمائندہ، مسکراہٹ میں زہر چھپائے، کہہ رہا تھا کہ وہ امن کا پیغام لایا ہے، مگر اس کے لفظ تلوار سے زیادہ کاٹدار تھے۔ وہ صلاح الدین کو اصل دشمن بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ صلیبی نہیں، ایوبی خطرہ ہے۔ مجمع چھل گیا، آوازیں بلند ہو گئیں، سچ اور ضد لگا رہی